محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها أربعة صدق الله العظيم. میرے واجب احترام قابل صد احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں، آج یکم ذی القعدہ 1445 ہجری اشہر حرم میں پہلا مہینہ جس کو اگر شمار کیا جائے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے اشہر حرم میں کہلائے جاتے ہیں، جس میں عبادت کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہے اور گناہ کرنے پر پکڑ بھی زیادہ ہے۔ جہاں ثواب کی کثرت ہے وہاں گناہ کی زیادتی بھی ہے، کیونکہ ان مہینوں کو اللہ رب العزت نے جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے ایک احترام والے مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ کفار لوگ یہودی وہ بھی ان ایام میں، ان مہینوں میں مسلمانوں کے ساتھ یا آپس میں جنگ و جدال نہیں کیا کرتے، یعنی ان کے ہاں بھی ان مہینوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں قوت والا ہوں، یعنی میں طاقت رکھتا ہوں اپنے جسم کی مانند، تو مجھے اجازت دیجیے کہ میں کچھ روزے اضافی رکھا کروں۔ آپ نے فرمایا تم ہر مہینے 2 روزے رکھا کرو۔ پھر اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ مزید اس میں اضافہ فرمائے، میں زیادہ روزے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اوابین کے روزے رکھاؤ، 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھا کرو ہر مہینے، اور اسی طریقے سے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیا کرو۔ تو صحابہ مزید کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اور اجازت دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر تم اشہر حرم میں، یعنی یہ جو حرمت والے 4 مہینے ہیں، ان ایام میں 3 دن کا روزہ رکھا کرو، یعنی 3 دن مسلسل اور 3 دن پھر چھوڑ دیا کرو۔ 3 روزے رکھو پھر 3 دن چھوڑ دو، 3 روزے رکھو پھر 3 دن چھوڑ دو، اس طریقے سے روزے رکھو، کیونکہ ان ایام میں روزہ رکھنے کا یا عبادت کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اور کئی صحابہ کی اور اسی طرح کئی بزرگوں کا یہ عمل رہا ہے کہ انہوں نے ان مہینوں میں روزوں کا خوب اہتمام کیا ہے۔
ذی قعدہ جو آج سے یہ مہینہ شروع ہو گیا یہ والا، اور اگلا مہینہ ذی الحج، پھر محرم، یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، اور اس کے ساتھ ایک رجب کا مہینہ جو آگے جا کر آتا ہے کچھ مہینوں کے بعد۔ یہ 4 مہینے احترام والے مہینے کہلائے جاتے ہیں۔ تو ان ایام میں جس طرح عبادت کا زیادہ ثواب ہے اسی طرح گناہ کا بھی ہے، اور لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، اور ان ایام کو، ان مہینوں کو عام مہینوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ جس طرح ایک شخص مسجد سے باہر کوئی گناہ کرے، وہ گناہ تو ہے، اس پر عذاب بھی ہوگا، لیکن ایک شخص مسجد کے اندر بیٹھ کر گناہ کرتا ہے، حرم کی فضا میں جا کر گناہ کرتا ہے، بیت اللہ میں جا کر گناہ کرتا ہے، تو اس گناہ کی زیادتی بڑھ جاتی ہے، اس پر عتاب زیادہ ہوگا، اس پر پکڑ زیادہ ہوگی۔ اسی طرح ان ایام میں بھی منع کیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ اور نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو بڑھاؤ، تاکہ تمہیں نیکیوں پر زیادہ اجر مل سکے۔ ایسا نہ ہو کہ تم گناہوں کی طرف جاؤ اور گناہ بڑھ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ان ایام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صرف اشہر حرم میں شامل نہیں ہوتے، بلکہ یہ حج کے ایام بھی ہیں، ان میں اللہ کے نیک لوگ حج کے لیے سفر کرتے ہیں، اور مینا کی وادی میں، عرفات کی وادی میں جا کر اللہ رب العزت کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اللہ کے حضور اپنی حاضری لگواتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ حج کے مہینے، اس اعتبار سے بھی اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان ایام کی ہمیں قدردانی کی ضرورت ہے۔ اب وہ مختلف طریقوں سے ہوتی ہے۔ ایک شخص ہے، عبادات کرتا ہے لیکن معاملات میں سست ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ ایک شخص معاملات میں تو اچھا ہے لیکن عبادات میں سست ہے، کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، تو اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اعتدال کے ساتھ دونوں طرف رکھ کر کمانے والا بھی بنائے اور اپنے آپ کو بنانے والا بھی بنائے۔ کمانا بھی اللہ کی عبادت بن جائے اور اپنے آپ کو بنانا بھی اللہ کی عبادت بن جائے۔ کمانا اللہ کی عبادت کیسے ہوگا؟ جب اللہ کے حکموں کو سامنے رکھ کر وہ تجارت کرے گا، وہ اپنی دکان چلائے گا، اپنے معاملات کو دیکھے گا، تو اس کا یہ کام کرنا بھی ایک عبادت ہوگا، اگرچہ وہ موچی یا کوئی مزدور ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اس کا ایک ہتھوڑی چلانا بھی عبادت بن جائے گا، پھر اس کا جوتے سینا بھی ایک عبادت بن جائے گا، جب وہ اللہ کو اپنے ساتھ شامل کر لے گا، اپنی اجرت اس حساب سے لے گا، اپنے معاملات کے اندر انصاف اور میانہ روی کو رکھے گا، کسی کے ساتھ ناجائز نہیں کرے گا، تو اس کا کام عبادت ہے۔ اور ساتھ میں 5 وقت نماز کی پابندی کرے، تو اس سے بڑھ کر اللہ کا ولی کوئی نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے اعتبار سے اپنے آپ کو دیکھ لے کہ میں کہاں ہوں اس وقت۔ اللہ رب العزت کہ مجھ سے کیا تقاضے تھے، کیا میں اپنے آپ کو اس کے قریب بھی کر رہا ہوں یا نہیں؟
اگر میں اس سے بہت دور ہوں تو ظاہر ہے میرے لیے رسوائی کا سبب ہے، اگر میں اس کے کچھ قریب ہوں تو مزید قریب ہونے کی مجھے کوشش کرنی چاہیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں تو ہر چیزوں میں اضافہ کروں گا۔ تو اگر اللہ رب العزت نے پنج وقتہ نماز کی پابندی کی توفیق دے دی ہے، اس پر شکر ادا کریں کہ اللہ تو مجھے توفیق دیتا ہے کہ میں 5 وقت مسجد میں حاضر ہو جاتا ہوں، ورنہ میرے سامنے کئی ایسے لوگ ہیں جو ہفتوں مسجدوں میں آتے ہی نہیں۔ تو نے مجھے ان میں سے الگ کر کے مجھے توفیق دی، یا اللہ اس پر مجھے استقامت عطا فرما۔ یہ شکر ہے اس عبادت کا۔ ایک نماز پڑھ لی ہے پھر اس پر دعا کریں، یا اللہ اس نماز کو اپنے ہاں قبول کر، یا اللہ میری اس تلاوت کو اپنے ہاں قبول کر لیں۔ دکان بند کرتے ہوئے یہ دعا کرتے ہوئے جائے، یا اللہ آج جو کاروبار کیا اگر اس میں کسی کے ساتھ ناانصافی ہو گئی ہے تو مجھے اس کی دور کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو تو نے مجھے رزق حلال دے دیا ہے اس میں برکت ڈال۔ جب آدمی چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا اس طرح اپنے لیے دعائیں کرے گا تو اللہ کی مدد، اللہ کی توجہ ہر وقت اس کے ساتھ شامل ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک میں مسجد میں جا کر بیٹھ نہ جاؤں اور 2 رکعت نماز نہ پڑھ لوں، اس وقت تک جب تک ہاتھ نہ اٹھا لوں تو میں دعا کر ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ اللہ تو آپ کے دل کے اندر جو بات چل رہی ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ ایک شخص سے اپنی زبان نہیں ہلاتا، اپنی زبان سے بات نہیں کرتا، لیکن دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر بات کا جواب بھی دیں گے۔ فرشتے اس کی دعا پر آمین بھی کہہ رہے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے اپنی یہ عادت بنا لیں کہ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے مانگتے رہنا، اللہ کے سامنے شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ آج ہم نے مان الدعاء ملک العبادت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہے؟ عبادت کا مغز۔ عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے دعا کو، کہ دعا کے بغیر آپ کی عبادت بھی کیا ادھوری رہ جاتی ہے۔ اور اللہ کی شان تو یہ ہے، اللہ کی چاہت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے ہر وقت مانگتا رہے۔ آج دنیا کا نظام اگر ہم دیکھیں، ایک شخص آپ سے کوئی مانگنے کے لیے آ جائے آپ اس کو کچھ دے دیں گے، دوسری مرتبہ آ جائے پھر دے دیں گے، بہت زیادہ وسعت ظرفی کا معاملہ کریں گے تو 3-4 مرتبہ اور دے دیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی تھک جائیں گے۔ جب کیا ہر دوسرے دن تم آ جاتے ہو، لیکن اخروی اعتبار سے، اللہ رب العزت کے اعتبار سے یہ معاملہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں یہ بندہ میرے پاس آ جا رہا ہے، اور چاہت ہوتی ہے کہ یہ کل دوبارہ آئے میرے پاس، یہ اگلے دن دوبارہ آئے، یہ بار بار میرے گھر پر اپنی حاضری دیتا رہے اور مجھ سے مانگتا رہے۔ اللہ رب العزت کو اس سے خوشی ہوتی کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تنگ آ جاتے ہیں، لیکن اخروی اعتبار سے اللہ رب العزت کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ جب ہم نہیں مانگتے تو اللہ ناراض ہو۔ کیا میرے بندے کو دنیا میں اور کوئی نظر آ رہا ہے جو اس کو دے سکے؟ یہ مجھ سے کیوں نہیں مانگتا؟ یہ میرے سامنے اپنے آپ کو کیوں نہیں جھکاتا؟ میرے سامنے سجدہ ریز کیوں نہیں ہوتا؟ جبکہ اس کو معلوم ہے کہ دینے والی ذات صرف میری ہے،
میرے علاوہ کسی اور جگہ سے اس کو کچھ نہیں ملے گا، میں ہی دوں گا۔ اور جب یہ نہیں مانگتا تو اللہ رب العزت بار بار اپنے بندے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس کو کس چیز نے غافل کیا، یہ کیوں مجھ سے غفلت اختیار کر رہا ہے؟ پھر وہ آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ امتحانات میں بعض دفعہ ڈال دیتے ہیں کہ بندہ شاید ان امتحانات کو دیکھ کر میری طرف آ گیا۔ شروع میں آپ علیہ السلام پر 50 نمازیں فرض کی گئی۔ اگر ان 50 نمازوں کا اگر دیکھ لیا جائے، اگر دن میں 15 منٹ بھی آپ لگائیں ایک نماز کی ادائیگی کے لیے یا 20 منٹ، تو آپ کے پورے 24 گھنٹے عبادت میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی چاہت یہی ہے، جن کے لیے من و سلوہ اترتا تھا ان سے یہی تقاضا تھا کہ تم ہر وقت میری عبادت کی کرو۔ تو اللہ رب العزت کی چاہت بھی یہی ہے کہ یہ بندہ مجھ سے ہر وقت مانگے، ہر وقت میرے سامنے سجدہ ریز ہو۔ اب یہ میرا بندہ 5 نمازیں پڑھے گا تو ان 5 کی بجائے میں اس کو 50 کا اجر دوں گا۔ کتنا بڑا انعام ہے ہمارے لیے۔ یہ 5 وقت میری مسجد میں حاضری دے دے، اس کو میں ثواب 50 کے برابر دوں۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ دینا چاہتے ہیں، بندہ لینے والا۔ تو آج کا سبق یہ یاد کر لیں کہ ہم جس حالت میں بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، دکان کھول رہے ہیں اس وقت دعا کر لیں، یا اللہ آج میرے رزق میں اضافہ فرما۔ دکان کے لیے جا رہے ہیں، رستے میں دعا کرتے ہوئے جائیں۔ واپس آ رہے ہیں، جو کما لیا اس کے لیے دعا کریں، یا اللہ اس میں برکت ڈال۔ کسی سے قرض لینا ہے تو اس سے قرض کے لیے اللہ سے دعا مانگتے رہے، اللہ اس کے دل میں نرمی پیدا کر۔ کسی کو دینا ہے تو اس کے لیے دعا کریں، یا اللہ میرے لیے اسباب پیدا کر دے، میں کسی طریقے سے اپنے بھائی کا قرض ادا کر دوں۔ بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعائیں کریں، یا اللہ اچھے رشتوں کا انتظام کر دیں۔ اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے مسجد کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس حالت میں بھی اللہ سے دعا کریں، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے۔ دعائیں 3 اعتبار سے ہوتی ہیں، ایک یہ کہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، ایک اس کو ایک بڑی آفت سے بچا لیتی ہے دعا، یا ایک آخری دعا اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دی جاتی ہے۔ جب بندہ آخر میں جاتا ہے تو اللہ رب العزت ان دعاؤں کی بدولت اس کے لیے بڑا اجر و انعام رکھتے ہیں۔ تو آپ کی دعا تینوں حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہوتی ہے، کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم